جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا گھراؤ کر لیا گیا نا مدینہ پاک کے اندر، تو 40 دن کے لیے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا تھا، اور خود حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے شہزادے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت پہ مامور تھے۔ آج تو لوگوں نے اس طرح کی نعوذ باللہ باتیں گڑنا شروع کر دیا نا کہ ایسا لگے کہ جیسے یہ لوگ آپس میں جانی دشمن تھے، اور اس بنیاد کے اوپر پورے مسلک بنا لیے گئے، حالانکہ وہ تو آپس میں بڑی ہی محبت کرنے والے تھے۔ اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم خود اپنے بیٹوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے مامور کرتے ہیں، اور یہ روایات کے اندر موجود ہے، مطلب کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی چھت پہ تشریف لائے، تو آپ نے کہا، اے لوگو، میں تمہیں قسم دے کے پوچھتا ہوں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ جو بیر روما، جو کنواں آپ نے کھدوایا تھا اور مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، فرمایا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ جو بیر روما کی زمین خریدے، اس میں کنواں کھدوائے اور پھر اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دے وہ جنتی ہے؟ تو کیا وہ بیر روما میں نے جگہ خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف نہیں کی تھی؟ تو سب نے گواہی دی، ہاں وہ آپ نے ہی کیا تھا۔ تو پھر فرمایا کہ جیش اسرا، جو غزوہ تبوک کا واقعہ ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو صحابی جو جنگ کے لیے لوگ جا رہے ہیں ان کے لیے ساز و سامان مہیا کرے گا وہ جنتی ہے۔ تو فرمایا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی مجھے جنتی نہیں کہا تھا؟ تو سب نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں۔ حالات اس طرح کے مدینہ کے اندر بن گئے ہوئے تھے کہ سب لوگ گواہیاں بھی دے رہے ہیں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی حدود کو، مدینہ کی جو حرمت ہے اس کو اپنے خون سے پامال نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اگر وہ ایک دفعہ حکم دیتے، امیر المؤمنین تھے، اسلام کے تیسرے خلیفہ، تو لڑائی چھڑ جاتی اور بہت زیادہ قتل و غارت گری ہوتی، لیکن اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا ہے، لیکن مدینہ کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دیا۔ یہ شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ 40 دن آپ کو گھر میں محصور رکھا گیا، اور بھوک اور پیاس کی اس حالت کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اسلام کی تاریخ بری ہوئی ہے ان واقعات سے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بھی شہادت کا جام پیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی حالت میں آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ اندر سے ہی پیدا ہوتے ہیں، جو دشمن ہے وہ ہمارے اندر سے ہی لوگوں کو خریدتا ہے، اور پھر اپنے مذموم عزائم ہوتے ہیں، ان مذموم عزائم کے مطابق پھر وہ کام لیتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے، انٹیلیجنس ہر ملک کی یہ کام کر رہی ہے۔ ایران کے اندر بھی تو یہی ہوا نا، آیت اللہ خامنائی جو شہید ہوئے تو اندر سے ہی وہ تصویر بنا کے شیئر کی گئی کہ جناب بندہ شہید ہو گیا، اندر سے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے ان شخصیات کو فالو کرنا ہے، ان کے کردار کو اڈاپٹ کرنا ہے، کسی بھی طریقے سے اسلام گرو کرے۔ اسلام تو ہمیشہ سر بلند رہے گا، ہمارے کرنے نہ کرنے سے اسلام جو ہے اس کی سر بلندی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن کاش کہ ہمارا حصہ ڈل جائے۔ احادیث مبارکہ کے مطابق ایک وقت تو آنا ہے نا قیامت کے نزدیک کہ جب روئے زمین پر ایک بھی کافر باقی نہیں بچے گا۔ اللہ نے کام تو لینا ہے نا، کسی سے بھی لے گا ضرور۔ اگر ہم پاکستان میں رہ کے اسلامی اصولوں کو نہیں اپنا رہے اور اسلام کو فالو نہیں کر رہے تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ انڈیا میں ہندوؤں کو اسلام دے دے گا، چائنا کے لوگوں کو اسلام دے دے گا، اللہ تعالیٰ کسی پاکستانی کا محتاج تو نہیں ہے نا۔ دیکھیں اللہ تو قادر مطلق ہے، وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، چاہے تو پتھروں سے دین کا کام لے لے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ وہ ایک دوست ہمارے گئے ہوئے ہیں چائنا پی ایچ ڈی کرنے کے لیے، تو ان کی مجھے کال آئی، کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوں، مجھے تھوڑی سی رہنمائی چاہیے۔ میں کہا جی بتائیں۔
کہتے ہیں چائنا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں نا سارے بڑے ایماندار، دیانتداری سے اپنا کام کرتے ہیں، یہاں پہ ہر چیز پیور فارم میں ملتی ہے۔ پاکستان میں تو لکھا ہوتا ہے نا صرف یہاں پہ خالص دودھ دستیاب ہے، یہاں پہ خالص شہد دستیاب ہے، ملتے پھر بھی 2 نمبر نہیں 3-4 نمبر چیز ملتی ہے۔ کہتے ہیں ہر اچھا کام جو ہم اسلام کی کتابوں میں پڑھتے ہیں نا وہ سارا ان کے اندر موجود ہے، بس ہے گل ہے کلمہ نہیں پڑھتے۔ تو بتائیں یہ افضل ہے کہ ہم افضل ہیں؟ کوشچن تو آتا نا ذہن کہ اللہ تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے کہ ہم کلمہ گو ہیں، اچھا اس تو علاوہ ساڈا کوئی کام نہیں ہے چنگا۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم نے پڑھا ہے، دل سے پڑھا ہے، زبان سے اس کی تصدیق بھی کی ہے، کاش اپنے کردار کے ذریعے بھی اس کی تصدیق کر دیتے۔ کہتے ہیں کاش کہ یہ جو چائنا کے لوگ ہیں یہ مسلمان ہو جائے نا کبھی، یہ دنیا میں انقلاب لے آئے تو بات تو ٹھیک ہے۔ دوائیاں 2 نمبر سانو پاکستان میں مل دیا، شہد 2 نمبر پاکستان میں دستیاب ہے، دودھ دہی 2 نمبر پاکستان میں دستیاب ہے، اٹاں دے پٹھے دو 3 نمبر 4 نمبر اٹاں پاکستان میں دستیاب ہے۔ ہر قسم کی چیز کے اندر ملاوٹ کی ہوئی ہے یار، کیوں؟ پھر ہمارے بچوں کے کردار میں ملاوٹ کیوں نہ ہے؟ ہمارے اپنے کردار میں ملاوٹ ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور صحابہ کی زندگی کو اپنی زندگیوں کے اندر ان کی سیرت کو لے کے آنا چاہیے، ورنہ ہم باتیں سنتے رہیں گے، احادیث سنتے ہیں، یہاں سے سن کے چلے جاتے ہیں، عمل ہی نہیں کریں گے تو فائدہ کیا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے پھر تقریریں سننے کا بھی، اور کوئی فائدہ نہیں ہے گفتگو سننے کا، جب تک ان شخصیات کی زندگی، ان شخصیات کے کردار اور سیرت کو ہم اپنی زندگیوں میں نہیں لے کے آئیں گے۔ انقلاب آ جائے گا اگر ایک بھی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو فالو کرنا شروع کر دیا جائے، انقلاب آ جائے گا۔ یہ کرو تو صحیح یار، اتنی باحیا شخصیت کے بارے میں ہم نے سنا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری زندگی کسی نے تھوکتے نہیں دیکھا۔ ہمارے تو مرد حضرات جناب یہ نالیوں میں بیٹھ کے پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، شرم نہیں آتی۔ کپڑے ناپاک ہونا بعد کا مسئلہ ہے، کوئی اخلاقیات بھی چیز ہوتی ہے۔ عورتیں آ رہی ہیں، مائیں بہنیں آ رہی ہوتی ہیں، یا دوسرے مرد حضرات ہی آ رہے ہوتے ہیں، بالکل شرم نہیں کرتے یار، اور مانتے کن کو ہیں؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو۔ تو ہم ان کے کردار کی باتیں کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں، ہم تو لوگوں کی دیواروں کے اوپر تھوک رہے ہوتے ہیں۔ اور اسکول کالجز کے اندر چلے جائیں یا سرکاری کسی بھی محکمے میں چلے جائیں، دیواروں کے اوپر جوتیوں کے نشان نظر آئیں، یہاں پہ کردار سازی ہوتی ہے۔ اور اسکول کالجز کے دیواروں کے اوپر کیا؟ جوتیوں کے نشان۔ بیٹا کبھی گھر میں بھی جوتی کا نشان لگایا؟ نہیں سر، گھر میں جوتے کا نشان نہیں لگانا۔ کالجز کے اندر، اسکولز کے اندر سب پڑے ہوئے ہیں، اور واش رومز کے اندر کتنے غیر اخلاقی جملے لکھے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا نوجوان کر رہے ہیں نا، کوئی خلائی مخلوق تو نہیں آ رہی کہ جب وہ بلڈنگ بند ہو جاتی ہے آسمانوں سے کوئی مخلوق آتی ہے کسی اور پلانٹ سے، کسی اور سیارے سے، وہ آ کے لکھ جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہم لوگ کر رہے ہیں، ہم ہنستے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنا لیں تو انشاءاللہ معاشرے کے اندر انقلاب آ جائے گا۔